بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 110 پچھلی آیت سے مربوط ہے۔ پچھلی آیت میں یوں بات ہو رہی تھی کہ اہل کتاب یعنی اہل یہود و نصارہ وعلیکم السلام، ان کا چاہنا، ان کا دل اور مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، یہ واپس اپنی اسی کفرانہ حالت میں چلے جائیں، اور یہ چاہنا اہل کتاب کا تھا۔ آپ دوست توجہ کر رہے ہیں، آیت میں تھوڑا سا تبدیلی آ گئی ہے، یعنی وہ جو پہلا رنگ تھا آیات کا، آیت نمبر 40 سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع ہوا تھا، وعلیکم السلام، کہ بات اہل یہود سے چل رہی تھی، یعنی تورات والے، اور جو جناب موسیٰ کو اپنا نبی مان کر وہاں رک کے اور اسی نبوت پر ہی چلنے پر اصرار کر رہے تھے، اسی شریعت پر، تو ان کے بارے میں تھی۔ لیکن یہ آیت نمبر 109 یہاں سے تھوڑی سی زبان تبدیل ہو رہی ہے، اور اب ان کو نہیں صرف مخاطب بنایا جا رہا بلکہ ساتھ ہی نصارہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، یعنی اہل کتاب کہہ دیا ہے۔ اب صرف بنو اسرائیل نہیں ہے، اہل کتاب میں نصارہ بھی دعوے دار تھے، ان کے پاس بھی کتاب تھی، واقعاً تھی، دعوے دار صرف نہیں تھے، ان کے پاس بھی کتاب تھی۔ تورات والے جو تھے ان کے پاس بھی کتاب تھی، وعلیکم السلام۔ تو یہ دونوں کتاب دار قومیں، دیندار قومیں، یہ اپنے دینوں کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے تھے کہ ان کے حالات بھی آگے قرآن اشارہ کر رہا ہے، لیکن اب یہ لوگ جو کہ خود خدا کے دین پر اپنے آپ کو ثابت قرار دے رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان نہ ہو، بلکہ اپنے اسلام سے روگردان ہو کر پھر سے وہی کفر کی حالت میں چلا جائے۔ یعنی کتنی بڑی حیرت کی بات بھی ہے کہ یہ خود تو اللہ کے دین پر اپنے کہنے کے مطابق اللہ کے دین پہ موجود ہیں، لیکن اب جو مسلمان ہونے والے نئے مومنین یا مسلمین ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ چاہنا ہے کہ وہ اپنی اس پہلی والی حالت کی طرف چلے جائیں، وہ دین سے ہٹ جائے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ آپ کو کفر کی طرف پلٹانے کے خواہاں ہیں، چاہنا ان کا یہ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ فعلاً کیا کیا جائے، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، فعلاً آپ لوگ معاف کریں ان کو،
عفو کر دیں، درگزر کریں، صفحات سے کام لیں، اور جب تک کہ اللہ اپنی بات کو سامنے لائے گا۔ امر کے بارے میں کل عرض کیا ہے کہ یاتی اللہ بامرے، یعنی اکثر یہ جو سیدھے سیدھے مفسرین ہیں جو اس کو بعد والی آیات جو بعد میں آئیں گی جن میں قتال و جہاد اور اس قسم کے احکام ہیں، تو ان کو لے کر اس کو حکم مولوی کے طور پر لے رہے ہیں اور تکوینی نہیں لے رہے ہیں، جبکہ قرآن نے امر کو، یعنی اللہ اپنی وہ تکوینی کیفیت اور تکوینی حالت جو آپ مسلمانوں کی بعد میں سامنے لائے گا، دین کی جو تکوینی حالت ہے سامنے لائے گا، تو اس سے خود بخود ہی ان کا یہ جو چاہنا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ ناکام ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بہت تھوڑی سی گہرائی کی بات ہے جس میں تھوڑا سا فلسفیانہ انداز بھی ہے جو ہمارے اس درس کی لیول سے یعنی یہاں بیان کرنے سے اور ممکن ہے کہ ذہنوں میں کنفیوژن اور پیچیدگی پیدا ہو جائے، اس لیے اس کو ادھر اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بعد میں اس بارے میں آپ کو جو صورتحال ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، اللہ اپنی بات کو سامنے لے آئے گا۔ اب وہ بات تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ تشریعی کی مطلب ہے کہ حکم دے گا کہ ان یہود و نصارہ کے اس رویے کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا ہے، اور تکوینی یہ صورتحال ہے کہ جو آپ کے ان حالات کے بعد حالات پیدا ہوں گے اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی مدد سے، تو وہ حالات تکوینی حالات ہو سکتے ہیں، اور تشریعی حالات یعنی آپ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ نے برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ جو دوست ذوق رکھتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں اپنے مطالعات میں آگے بڑھا سکتے ہیں، بہت گنجائش موجود ہے۔ ہم آتے ہیں کہ اے اللہ اب ہم کیا کریں؟ یہودیوں کی سازشیں، اہل کتاب کی سازشیں، ان لوگوں کے یہ کرنے، ہر طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے نرغے میں اس طرح لے رکھا تھا۔ تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کم تھی، بہت کم تھے۔ یہ ابھی تازہ تازہ پاؤں اپنے جما رہے ہیں اس ایریا میں، جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں، یعنی جو پہلے سے مدینہ میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی اتنی لیول کے بہت قوی اس میں نہیں ہیں کہ بہت، یعنی ان کے مقابلے میں اہل کتاب دونوں کو اگر ملا لیا جائے، یعنی یہود اور نصارہ کو جو اس ایریا میں تھے، تو یہ ان کے نسبت کم تھے یہ، اور اس طرح مستحکم نہیں تھے۔ تو ان سازشیں جو صبح شام ہو رہی ہیں کہ بھائی ایک تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے دین کے بارے میں باتیں کی رہے ہیں، اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہٹایا بھی جائے، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے اس طرح کا کوئی سخت رویہ بھی نہیں اپنانا ہے۔ دونوں طرف سے وہ جو مسلمان ہیں وہ بیچارے کیا ہو گئے، درمیان میں آ گئے، یعنی سخت رویہ بھی نہیں اپنانا ہے، واعفو واصفحوا، اور ادھر سے ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ اپنا جو نفسیاتی پریشر ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ دین جھوٹ ہے، پہلے سے دین موجود ہے، نئے دین کی ضرورت ہی کیا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا، اور پھر ادھر سے اللہ کی طرف سے ان کے ان باتوں کے جواب میں واعفو، آپ ان کو معاف کریں، ان کے ساتھ صفحہ کے ساتھ رہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ تو اللہ یہاں علاج بتاتا ہے، اور یہ علاج دنیا کے تمام مسائل کے حوالے سے ہے، یعنی دنیا میں جب بھی انسانوں کو مسائل پیش آئیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں یا کسی قسم کی مشکلات ہوں، تو ان کا جو علاج ہے وہ اس آیت میں پنہان ہے، جو کہ ابھی ذکر فرما رہے ہیں۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور رکیں، اور کیا کریں؟ عملاً یہ کام کریں۔ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ میں کیا پڑھا ہے؟ یعنی نمازیں پڑھیں اور
زکوٰۃ ادا کریں، بس یہ کام ہمیں سارے ان مسائل سے نجات دے دے گا، ان مشکلات سے باہر لے آئے گا۔ اب یہ دو چھوٹے سے جملے ہیں، اقیم الصلاۃ میں انسان کی شخصی اور فردی تربیت کا پورا پیکج ہے۔ اقیم الصلاۃ میں اقیم الصلاۃ جو کرتا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے، جیسے کہ ہم قیام صلاۃ کے حوالے سے 8-10 نشستیں ذکر کر چکے ہیں، اور بڑی تفصیل سے کہ قیام صلاۃ ادائے صلاۃ نہیں ہے۔ قیام صلاۃ ٹھیک ٹھاک ایک انسان کی نفسیاتی، جسمانی، روحانی اور اجتماعی تربیت کا ایک ایسا ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے پوری، جو بندہ 5 ٹائم، اور وہ بھی فکس دن میں 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اس نے ایک خاص جگہ پہ ہونا ہے، ایک خاص حالت میں ہونا ہے، ایک خاص شخصیت یا ایک خاص وجود کے سامنے ہونا ہے، اور اس وجود کو بھی وہ جانتا ہے، اور ایک خاص انداز میں ہونا ہے، اور اس میں اس نے بالکل اپنے آپ کو خاص حدوں میں رکھنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آزاد ہے، وہ نہیں، بالکل پابند ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے 5 دفعہ دن میں۔ اور اس سے انسان کیسے ڈیجیٹلائزڈ ہو جاتا ہے انسان۔ اگر کوئی صحیح انسان اس فارمولے پہ عمل کرے تو وہ اس کی زندگی اس طرح ہو جاتی ہے جیسے گھڑی، اور گھڑی جو ہے وہ جس طرح بالکل کوئی چیز مس نہیں کرتی، اپنے ٹائم پہ سارا سلسلہ اس کا ہوتا ہے، اور بالکل بعین اس لمحے پہ وہ کام ہوتا ہے جس کام نے ہونا ہوتا ہے۔ تو انسان بھی جب اس ایک کام کو کر لیتا ہے تو اس کے سارے کام، کوئی بندہ جو 5 ٹائم نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا چاہتا، وہ باقی کام اپنے ایسے ویلے نہیں چھوڑ سکتا ہے کہ اچھا جیسے ہو گیا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی نہیں نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ سکتا جو اپنے باقی کاموں کو سیٹ نہیں کرتا ہے، جو اپنے سونے کو سیٹ نہیں کرتا ہے کہ کتنے بجے اس نے سونا ہے، کتنے بجے جاگنا ہے، اس نے کام پہ کتنے بجے جانا ہے اور کتنے بجے نہیں جانا ہے، کھانا اس نے کتنے بجے کھانا ہے اور کتنے بجے نہیں کھانا ہے، آیا اس کی معیشت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میری معیشت بیکار ادھر ادھر ٹکی رہے اللہ کے حوالے اور میں پھر نماز ٹائم پر پڑھ سکوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک زندگی کا نظام ٹھیک ہوگا، پھر جا کر وہ اپنی نماز ٹائم پر پڑھ سکے گا، اور اس طرح ایک ڈسپلنڈ اور ایک منظم انسان پیدا ہوگا۔ اور منظم انسان کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ منظم انسان ایک کھونٹے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک قطب کی حیثیت رکھتا ہے۔ قطب جانتے ہیں آپ؟ قطب ہوتا ہے وہ جس کے محور پہ کوئی چیز گھومتی ہے، جیسے قطب شمال ہے، قطب جنوب ہے، یا وہ جو چکی نہیں ہوتی، چکی کے نیچے ایک کلی ہوتی ہے، اس کلی کے اوپر وہ بھاری سا پتھر کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ گھومتا ہے، اس کو قطب کہتے ہیں۔ تو یہ انسان جو اتنا منظم ہے، یہ معاشرے میں قطب بن جاتا ہے۔ قطب یعنی نہ صرف وہ اپنا خود جو ہے وہ بہت مستحکم زندگی رکھتا ہے، اس کے آس پاس والے لوگوں کی زندگی کو بھی وہ مستحکم کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس کی زندگی میں خلل ڈال رہے ہیں، اس کی زندگی اور نظم و ترتیب کو خراب کر رہے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس نظام کو نہیں برقرار رکھ سکتا ہے۔ اپنے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے 10 آس پاس والے لوگوں کو بھی کیا کرے گا؟ منظم کرے گا۔ اگر اس کی کوئی مثال کے طور پر اس کے نظم میں کوئی خلل ڈالنے والا ہے تو اس کے ساتھ وہ کہے گا کہ نہیں بھائی، آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کا یہ کام میرے اس کام میں خلل ڈال رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا۔ تو اتنی اہمیت بن جاتی ہے نماز کی۔ اگر کوئی صحیح نماز کو ایسے نہیں خدا کریم نے کہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اس سے مدد لے، تو یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو دوسرا ہے یہ اجتماعی ترتیب کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے کہ انسان جب زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گڑھے اس کے آس پاس میں ہیں، جو خرابیاں اس کے آس پاس میں ہیں، جن کی وجہ سے نظام معاشرت یعنی اس کا اپنا نظام بھی خراب ہو سکتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس میں کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں اس بندے تک محدود نہیں رہتی ہیں، معاشرے میں کمزوریاں ان کمزوروں تک محدود نہیں رہتی ہیں، وہ شفٹ ہوتی ہیں ادھر دوسرے لوگوں تک اور ان کی زندگی کو خراب کرتی ہیں۔
مثال کے طور پر اگر معاشرے میں کمزور طبقہ موجود ہے تو اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ صرف ان تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ کیا ہوگا، اس سے چوری پیدا ہوگی، اس سے ڈاکہ پیدا ہوگا، اس سے اختلاف، آپس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ جو بہتر سہولت والے لوگ ہیں یہ بھی کیا ہوں گے، متاثر ہوں گے، اس لیے کہ وہ چوریاں کدھر کریں گے، اپنے گھروں میں، غریبوں کے گھروں تو تھوڑی کریں گے، وہ انہی کے پاس چوریاں کریں گے جن کے پاس وسائل ہیں، تو ان کی زندگی کو بھی ڈسٹرب کریں گے۔ پس یہ جو اجتماعی اور معاشرتی گڑھے ہیں یہ بھی ان کو سیٹ کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ ہے۔ نظام زکوٰۃ اگر 10% بھی لاگو ہو جائے نا، صرف 10%، تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت سارے فسادات، بہت سارے خرابیاں، بہت سارے جو گڑھے ہیں جو کہ موجود ہیں اور جس وجہ سے معاشرہ ڈسٹرب رہتا ہے اور خراب رہتا ہے اور اس میں ہیجان اور خلفشار کی کیفیت رہتی ہے، یہ ساری چیزیں ہینڈل ہو سکتی ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کو شمار کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب اگر آپ ان سازشوں کا شکار ہیں تو اندرونی استحکام پیدا کریں، شخصی استحکام اور شخصی کے بعد معاشرتی استحکام۔ جب آپ معاشرتی استحکام پیدا کر لیں گے اور شخصی استحکام، اور ایک ایک بندہ جو ہے وہ 20 50 بندے کے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوگا، تو پھر آپ کو اس مشکل کا شکار ہوتے ہی نہیں ہے۔ ایک ڈسپلن ادارہ ایک ڈسپلن ادارہ جو 10 بندوں پر مشتمل ہو، وہ ہزاروں انسانوں کو مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہزاروں انسانوں کو مینیج کرنے کی، ان کو چلانے کا اپنے طریقے سے، اپنے مطابق، بلکہ مقابلہ اگر کہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ مقابلہ کرنا پڑے، تو ایک جو ڈسپلن ادارہ ہوتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں کا مقابلہ کر سکے جو انڈسپلن، جو غیر منظم ہے ان کا۔ تو یہ خدا کریم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ انسانوں کے، یعنی ان مسلمانوں کے جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے اندرونی اور جو اپنا استحکام ہے، شخصی اور اجتماعی استحکام کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ اضافی اس کی خوبی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت خیال کریں کہ یہ نماز ہے، نماز سے کیا ہونا ہے، ہماری نماز سے دشمن کو کیا نقصان ہونا ہے۔ ہاں، جیسے بعض اوقات آپ سنتے ہیں، ہم چاہے جتنے مرضی سجدے کر لیں، اس سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس سے کیا ہے، آپ کی روٹی بنے گی، آپ کی روزی بنے گی، آپ کی فلاں بنے گا، جیسے جملے آتے ہیں۔ ہاں جی، تو خدا کریم فرماتا ہے ایسا مت سوچیں، جو خیر آپ کریں گے، 2 باتیں بتائیں گے اور دونوں کو خدا کریم خیر قرار دے رہا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں خیر، تو وہ کہیں جا نہ رہا ہے، ادھر موجود ہے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ آپ پائیں گے اللہ کے پاس۔ جو بھی آپ خیر، اور خیر کا لفظ قرآن میں دنیاوی وسائل کے لیے استعمال ہوا ہے، جو بھی آپ پیش کریں گے خیر اللہ کے پاس پائیں گے۔ کدھر پہ؟ آخرت کی بات ہے نہیں، یہ تو دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے۔ اس دنیا میں آپ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں نماز کی طرف، آئیں زکوٰۃ کی طرف، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسا برتا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی امانت کو کہیں ضائع نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کا ٹائم لگا ہے تو وہ ٹائم کہیں گیا نہیں ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہے نماز پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس ٹائم کے بدلے دگنا آپ کو فائدہ ہو، دگنی چیزیں آپ کو واپس ملیں گی۔ تاجدوہو، پائیں گے، اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ یہ کسی عام بندے نے منہ سے بات نکال دی ہے، بس پھر دیکھا جائے گا ہوگا یا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے کلمات ہیں اور کیا ہوا وعدہ ہے، اسی لیے تو اللہ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ کی بات ہے، جو توکل کرتے ہیں پھر دیکھیں ان کو کیا ملتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تو پھر یہ بھی شک نہ کریں
اے اللہ ہم کمروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کون دیکھنے والا ہے؟ ہماری اس نماز سے وہ یہودی تو دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اور دنیا والے تو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ آپس میں دے رہے ہیں یا نہیں۔ ہماری زکوٰۃ کا، ہماری اس نماز کا، ہمارے اس دنیاوی مسائل جو کہ ابھی یہود اور نصارہ اور اہل کتاب سے مقابلے کی صورتحال ہے، یا جو دشمن ہیں یا دوسرے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا تعلق، کیسے ہوگا؟ ہمارے اس کاموں کا کون پتہ رکھے گا؟ کدھر یہ درج ہوں گے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، وہ جو تکوینی پاور رکھتا ہے، وہ جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، وہ جو رب ہے، وہ کیا ہے؟ بما تعملون بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کے عمل کو، وہ آپ کے عمل کو نوٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے عمل کو وہاں محسوب اور حساب کر رہا ہے۔ یہاں اس بات کو یہاں ختم کیا، اور اہل کتاب کی ایک نئی بات، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، یہ اس وقت ان کے کیے ہوئے باتیں اور پراپیگنڈے اور اس طرح کی باتوں کو قرآن لے کے سامنے ہمارے بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ کس طرح یہ ذہنیت رکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب ان کا اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے معاشرے میں یہ بات چلا دی، یعنی جیسے روزانہ ایک نئی بات، یا ہر تھوڑے عرصے کے بعد قرآن ایک بات کو ان کی ختم کر لیتا، تو وہ ایک نئے زاویے سے آ کر مسلمانوں میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے۔ اب انہوں نے نئی بات کیا کی جی؟ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اے سارے سننے جاننے والوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم ہزاروں سال سے دیندار ہیں، کتابدار ہیں، تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، خدا کو جاننے والے ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب یہ ہے تو یہی ہے، جنت میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ باقی یہ جو تیسری کیٹیگری یا تیسرا یہ عنصر جو ابھی شامل ہو رہا ہے، نیا مسلمان ہونا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تبلیغ ہو رہی تھی اسلام کی، وہ اس طرح تھی کہ آپ جو ہے دنیا میں بھی سعادت مند ہوں گے اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہوں گے، اور جنت انہی کو ملے گی جو اسلام لے آئیں گے، مومن ہو جائیں گے، عمل صالح کریں گے، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جنت کے لیے ہی آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، ہاں تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں پہلے سے ہی دین نے بتا دیا ہے کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو نصرانی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری کوئی قوم یا کوئی ملت یا کوئی بھی ایسا جو تیسرا کوئی چیز انتخاب کرے گا وہ نہیں جائے گا۔ دیکھیں آیت نمبر 111 میں کیا فرما رہے ہیں، وَقَالُوا، ان کا کہنا یوں ہے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ابداً ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی داخل ہو جنت میں اور جنت میں چلا جائے، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر وہ جو کوئی یہودی ہو یا ہو نصرانی۔ بس دو ہی طبقے ہیں جو جنت میں جا سکتے ہیں، تیسرا جو ابھی نیا طبقہ شامل ہو رہا ہے اور جنت کا خواہاں ہے، ان کی جنت میں گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہ پہلے سے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ فوری طور پر نا کلام کو پورا کیے بغیر اللہ تعالیٰ ان کے تبصرہ کر دیتا ہے ان کی بات پر، کیا تلکا امانیہم، یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے ایسے، یہ ان کی آرزو ہو سکتی ہے کہ صرف یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ فوراً تبصرہ کیا، پھر بات آگے چلائی، کہا کل، ان کے جواب میں آپ کہہ دیں، ہاتھو برہانکم، چلے آپ کی بات سن لی ہم نے، کوئی بات نہیں، آپ نے بات کی، آپ کی بات ہم نے سن لی کہ صرف یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا دکھائیں تو صحیح کہ یہ کس طرح، آپ کے پاس برہان کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف اور صرف یہ دو طبقے جنت میں جائیں گے۔ قُلْ ہاتھو برہانکم،
اپنا برہان پیش کرے. برہان کا مطلب ہوتا ہے ایسی دلیل قائم کرنا، چاہے وہ باتوں کے حوالے سے ہو، چاہے عمل کے حوالے سے ہو، چاہے جو بھی جیسی بات ہو، جیسا دعویٰ ہو، اس کے مطابق دلیل چاہیے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے تو سامنے لائیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ اپنا برہان پیش کریں، اپنی دلیل پیش کریں، ان کنتم صادقین، اگر آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں سچی ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ پھر جنت میں کوئی جائے گا بھی صحیح یا نہیں؟ کون جائے گا؟ کیا معیار ہے؟ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یا ان کے پاس جو موجود ہے، جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ اس ساری تصویر میں، اس سارے بھونچال زدہ ایک صورتحال میں جو اصلی تصویر ہے وہ ہے کیا ہے، اللہ وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ تصویر پیچھے پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے اور آگے بھی قرآن میں کتنی دفعہ بیان ہوگی. فارمولہ ہے، پکا فارمولہ ہے. بلا اللہ کی طرف سے ہے کہ ہاں بالکل جنت میں جائے گا، جنت میں جانا ایک چیز حقیقت ہے. کون جائے گا؟ یہ بلا، ہاں بالکل. من اسلم وجہہ للہ، جو بندہ بھی سچے دل سے رخ کرے گا اللہ کی طرف، یعنی دین کو اپنائے گا، جو موجودہ دین ہوگا، جو اس وقت دین لازم الاطاعہ ہوگا اس کو اپنائے گا. پہلا سٹیپ ہے، یعنی اپنی جو بنیاد ہے، فکری بنیاد، اعتقادی بنیاد یہ رکھے گا کہ رخ اپنا اللہ کی طرف رکھے گا. یعنی میں نے اللہ کو مانا اور اللہ کی ماننی ہے. اللہ کو مان لیا ہے کہ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے یہ، اور اس کے بعد اب اللہ کی ماننی ہے یہ. وَهُوَ مُحْسِنٌ، بس صرف خیالی ذہن نہیں بنانا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ کو مان لیا ہے، رسول کو مان لیا ہے، نہ. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اچھائیاں کرنے والا ہے. محسن یعنی اچھا کرنے والا، جیسے عامل الصالحات جسے کہتے ہیں، یعنی اچھائیاں کرنے والا، ٹھیک کرنے والا، بہتری کی طرف جانے والا. تو کیا ہے اس کے لیے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ، پس وہ اپنے کیے کا اجر پائے گا. یعنی ہر ایک کا فَلَهُ أَجْرُهُ کہہ کر انڈیویجول اور مفرد بات کہہ کر یہ کہنا چاہا ہے کہ ہر بندہ اپنے کیے کے مطابق درجات پائے گا. فَلَهُ، پس اس کے لیے ہوگا، نہیں کہا کہ ان کے لیے ہوگا. یہاں من جو کہ موصولہ ہے، موصولہ جم کے لیے استعمال ہو سکے. جو بھی اسلام کی طرف اور اللہ کی طرف رخ کریں گے اور اچھے کام کریں گے تو جواب آگے ایسے ہی آنا چاہیے تھا، فَلَهُمْ آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کہا فَلَهُمْ، کہا فَلَهُ أَجْرُهُ، اس لیے کہ سب کا درجہ اور سب کے اجر ایک جیسا نہیں ہے. جیسا اعتقاد اور جیسا عمل اسی کے مطابق اجر. پس اجر جو کی لیول ہر انسان کے لیے اس کے اپنے اس کرداری حجم کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہے کہ مجموعاً سب کے لیے مثلا ایک جیسا وہ سلسلہ ہے، نہیں، بلکہ ہر بندے کا اپنا اعتقادی سٹرکچر یا اس کا جو ذہن ہے اور اعتقاد ہے، اور دوسرا پھر ہر بندے کا عمل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور مختلف ہونے سے اس کا اجر بھی مختلف ہونا چاہیے. اس لیے کہا فَلَهُ، پس اس ہر ایک کے لیے ہوگا اجر اس کا. کدھر؟ عند ربہ. عند ربہ کہہ کر یہ کہا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ آخرت کے لیے صرف. رب جو ہے ہمارا رب ابھی بھی رب ہے، یعنی ابھی بھی ہمارے نظام کو جو چلا رہا ہے، ہمارے سارے زندگی کے سلسلے کو چلا رہا ہے، وہ رب ہے. اس حوالے سے عند ربہ، پس رب ابھی بھی ہے تو ابھی بھی وہ اس کا جو اجر بنتا ہے اس دنیا میں بھی وہ اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یعنی اجر ابھی سے ہی شروع ہو جائے گا. جیسے کہ دوسری طرف بھی جو خرابی کرے گا اس کا بھی جو سلسلہ ہونا ہے وہ بھی ابھی سے ہی شروع ہونا ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، خوف ان پر نہیں طاری ہونا ہے. اور خوف کدھر ہوتا ہے؟ خوف تو انسان کا ابھی سے ہی ہے.
یعنی اسی دنیا میں ہوتے ہوئے انسان اپنے سارے فیوچر کا، چاہے وہ جو محدود فیوچر ہے اس دنیا میں خوف میں مبتلا انسان ہوتا ہے، چاہے وہ خوف جو اس کے بعد اگلے سٹیپ میں جو دوسری زندگی جب شروع ہونی ہے تو اس کا خوف ہو، کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ فلا خوفن، یہ نکرہ استعمال کیا ہے، فلا خوفن، کوئی کسی قسم کا خوف ان کو نہیں ہے، اس لیے کہ توکل اللہ کر کے وہ چل رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چل رہے ہیں، اب خوف کی گنجائش ہے نہیں۔ ولا ہم یحزنون، اور اگر کوئی اس لائن میں آ جائے تو اس کو پیچھے اپنے جو اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں یا اپنے خرابیاں ہو گئی ہیں یا پیچھے کوئی ایسے مسائل گزر چکے ہیں تو ان کا حزن بھی ان کو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی درد سہ چکا ہے، کوئی مشکل سہ چکا ہے، کوئی جو زندگی میں خرابیاں اس کی آ چکی ہیں، اب اس نے یہ راستہ اس طرح کا اپنا لیا ہے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے آئندہ کا اور کوئی حزن نہیں ہے ماضی کا۔ یہ آیت نمبر 112۔ تو اس کے بعد اب اس چیز کا توڑ کیا ہوگا جی؟ پیچھے جو انہوں نے جملہ 111 میں کہا ہے کہ کوئی یہودی ہو تو جا سکتا ہے جنت میں، کوئی نصرانی ہو تو جا سکتا ہے جنت میں۔ اب اس کا جو ہے نا، یہ تو بات تھی اللہ نے اپنی طرف سے کہی، اب ان کی اپنی عملی زندگی سے ایک تصویر اٹھا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ فرما رہا ہے، یہ اس طرح ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہودی ہو اور نصرانی ہو تو جنت میں جائے گا، ابھی ان کے اپنے اندر جا کر ذرا دیکھیں، خود یہودیوں میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نصرانی تو بالکل بیکار دین ہے، اور جب نصرانیوں کے اندر جا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہودی تو کفر ہی کفر ہے، اور یہودیوں کے اندر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نصرانی کفر ہی کفر ہے، یعنی اپنے ہر ایک ان میں سے دوسرے کو بالکل کافر قرار دیتے ہیں۔ اور اب رل مل کے دونوں کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ کیا ہو، کوئی نصرانی یا یہودی ہو تو جنت میں جائے گا، مسلمان جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ یہ ان کا آپس میں مل کر اس طرح پروپیگیشن کرنا، اس طرح پروپیگنڈا کرنا اور اس طرح ایک سب کے ذہن میں یہ بات ڈالنا، یہ خود دیکھ لیں کہ اس کا ان کے اپنے درمیان یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنی مکاری کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور آپس میں رواداری اور ایک دوسرے کو کچھ چیز بنا رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں، جبکہ جب یہ اکیلے ہوں اور ابھی تک 1000 سال سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ نصرانیوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ان کے معابد کو گرایا ہے، انہوں نے ان کے معابد کو گرایا ہے، انہوں نے ان کی عبادت گاہوں کو خراب کیا ہے، اور انہوں نے ان کی، تو یہ آگے آ رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو آگے پھر تفصیل بھی آئے گی اس کی۔ 113 میں کہنا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، حالانکہ یہود کا کہنا یہ ہے کہ جو نصرانی ہے وہ تو بالکل بیکار دین ہے۔ لیس علی شیء عربی میں کہتے ہیں جیسے بالکل بیکار چیز ہوتی ہے نا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور جو دوسری طرف نصارى ہیں وہ کیا کہتے ہیں، لیست الیہود علی شیء، کہ یہود بالکل بیکار دین ہے، وہ تو اصلاً اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کا کوئی مڈ نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور دونوں ہی کتابیں پڑھنے والے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن کے پاس کتاب ہے۔ اب اے اللہ، ایک تیسری پارٹی بھی ہے کافروں کی، وہ کدھر ہے، ان کی جائے گا کدھر ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف یہ آپس میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ جو تیسری پارٹی ہے قریش کے، جو لا یعلمون ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ وہ اب تک یہودیوں کو کیا کہتے تھے، اور چلو بھائی ایسے فضول باتیں یہ آپ نے کتابوں کی بنائی ہوئی ہیں نبیوں کی، ہم نہیں مانتے، اور نہیں مان رہے تھے ابھی تک، نہ یہود کو مان رہے تھے نہ ہی نصرانیوں کو مان رہے تھے۔ نہیں تو اگر ان میں سے کوئی ماننے والا ان کی بات ہوتا تو وہ یہود میں چلا جاتا یا نصرانیوں کی طرف چلا جاتا، نہیں، انہوں نے نہیں مانا، یعنی ان کو بیکار قرار دیا، کہا کہ یہ کوئی ان کا اصل نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف دعوے دار ہیں، ایسے انہوں نے دین میں ایک چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور آپس میں کر رہے ہیں اور ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ تو یعنی خدا کریم کہتا ہے کہ تینوں ایک دوسرے کو
کیا قرار دیتے ہیں؟ جہنمی قرار دیتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی اور وہ جو کفار ہیں وہ سارے بیکار جگہ پہ ہیں، اور وہ دونوں مل کر کہتے ہیں کہ یہود بیکار جگہ پہ ہے، اور یہودی اور کفار مل کر کہتے ہیں کہ نصرانی بالکل بے اصل ہیں اور ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور وہ جو کفار ہیں وہ ان دونوں کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر ایک اپنی جگہ پہ دوسروں کو زیرو قرار دیتا ہے اور خود کو ہیرو قرار دیتا ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، انہی کے مانند جیسے یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہاں جی آپ کسی اصلی دین پر نہیں ہیں، تو اس طرح خدا کریم فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان کے اپنے دعووں کو چھوڑیں جو آپس میں ان کے ہیں، ان کو نظر انداز کریں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، چلے ان کو اسی طرح، اور یہ یوم القیامہ کہہ کر ایک عجیب پیش گوئی کر دی اللہ نے کہ ان کا دعویٰ کب تک جاری رہنے والا ہے، آپس میں یہ ان کی جنگ کب تک جاری رہنی ہے؟ الی یوم القیامہ۔ اور اب 1400 سال ہو گئے ہیں اس آیت کو، 1400 سال ہو گئے ہیں، اور ان کی درمیان میں کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں، کتنی جنگیں انہوں نے کی ہیں، کتنے اختلاف ان کے ہیں یہود اور نصارہ کے اور کافرین کے، مسلسل موجود ہیں اور چلے آ رہے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہی کرے گا، یعنی یہ درمیان میں بھی حتیٰ آپس میں کسی ایک جگہ پہ پہنچنے والے اور صلح کی طرف جانے والے نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت تک یہ لڑتے رہیں گے۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے تو اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد تھوڑی سی اور ان کے عملی کاموں کی تفصیل بیان ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے، کس طرح آپس میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 114 کو بعد اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔